مر جائے نا، دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سیرا محمد وآل محمد. آ گئے آنکھوں میں آنسو جو ابن حیدر کے لیے، آ گئے آنکھوں میں آنسو جو ابن حیدر کے لیے، ہو گیا بخشش کا سامان روز محشر کے لیے. آ گئے آنکھوں میں آنسو جو ابن حیدر کے لیے، ہو گیا بخشش کا سامان روز محشر کے لیے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی، تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگی سخاوت اے حسین. تو نے اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے، تو نے اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے. اللہم صل علی محمد. نوجوانوں تمہیں اکبر سے محبت ہے تو پھر، نوجوانوں تمہیں اکبر سے محبت ہے تو پھر اپنی ماؤں کو پریشان نہ ہونے دینا. نوجوانوں تمہیں اکبر سے محبت ہے تو پھر اپنی ماؤں کو پریشان نہ ہونے دینا. اور صبح عاشور کے معصوم مؤذن کی قسم، صبح عاشور کے معصوم مؤذن کی قسم، مسجدوں کو کبھی ویرانہ ہونے دینا، مسجدوں کو کبھی ویرانہ ہونے دینا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته لذاته، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد درود پڑھے محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمقدر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة القائم آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: خالة الناس مخالطة، إن عشتم فحنوا إليكم، إن متم ما بكى عليكم. يقول پڑھ محمد وآلہ. دیکھیے، تاریخ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ مذہب تشیع میں پیدا ہونے کا شرف یہ ہے کہ اہل بیت سے مخصوص تاریخ آپ کو مجلسوں کے ذریعے معلوم ہے. اور آج کے تاریخ میں ہر جگہ، اکثر جگہ جو لوگ اپنے شہر سے، گاؤں سے، کہیں سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجلسوں کا سلسلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے.
6 تاریخ سے 7 تاریخ سے پڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر مشی یعنی پیدل چلنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں بھی کربلا دور ہے، اور خصوصاً جو دلی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کشمیری گیٹ سے 19 کلومیٹر ہے، تو یہ صبح سے شام مجلس اور مسلسل آپ کا چلنا، یہ شکر ادا کیجئے اس لیے کہ شبی پہ چل کے اصل کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر جب چلیں گے آپ، اور تب نجف سے کربلا جب چلیں گے 85 کلومیٹر، تو جب یہاں 4 کلومیٹر آپ تھکے رہیں گے تو 85 کلومیٹر نہیں چل پائیں گے۔ پہلے آمادگی کیجئے شبی پہ، تاکہ اصل پہ پھر تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ جب کربلا میں آپ جائیں گے نا تو ایسا نہیں کہ سواری کا انتظام نہیں رہتا ہے، سواری کا انتظام رہتا ہے، لیکن قسم سے آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ سواری پہ بیٹھ جائیں گے تو آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگے، مولا میں نے تیاری کیوں نہیں کی، میں سجاد کی بے کسی کیسے احساس کروں گا، میں زینب کی بے کسی کیسے احساس کروں گا۔ وہ 85 کلومیٹر سفر نہیں ہے، وہ زندگی کا ایک سفر ہے کہ خدایا شکر ہے تو نے جو ہدایت کے راستے پہ چلے تھے آج حاجی تک پہنچنے والے ہیں۔ کربلا کا ایک سفر خود میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں جہاں ہوں تو میں بہت سچ سے بہت لگا ہوا ہوں، بوڑھا انسان ہے چل رہا ہے، تھک کے سو گئے، پھر دوسرا دن آیا، راہ میں لوگ ایسے جیسے سفر ختم ہی نہیں ہوا۔ کربلا کے سفر کو دیکھ کے ایک بات ذہن میں آنے لگی کہ جب کربلا کا سفر ختم نہیں ہوتا ہے تو پھر برزخ کا سفر کا حال کیا ہوگا، اور برزخ کے سفر کو آسان کرنا ہے تو پہلے کربلا کے سفر کو سمجھ جائیے۔ کربلا میں جب چلیں گے اور دھوپ کی شدت کا احساس کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ارے کھا کے پی کے بغیر کسی غم کے ٹوٹے جا رہے ہیں، سجاد کو تو دل سے سلام کرنا چاہیے۔ غم ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن امام ٹوٹا کہیں نہیں ہے۔ امام ٹوٹا اس لیے نہیں ہے کہ امام کا جو راستہ چل رہا ہے نا وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ اب پھر جب آپ چلیں گے تو پھر آپ کیا محسوس کریں گے، ارے یہ وہی قدم ہے، یہ وہی قدم کے نشان ہیں کہ جہاں میرا مولا چلا تھا، ارے یہ وہی زمین ہے جہاں میری شہزادی چلی تھی۔ تو میں نے کہا نا دشمن پوری زندگی بھر مل کے جو آپ کے دل پہ میل غرد و غبار بیٹھا رہا تھا اس ایک قدم پہ نگاہ پڑے گی یہ پاک ہو جائے گا۔ یہی نا ہمارے سسٹم ہے۔ یہ حدیث جو ہے میں نے سے کہا کہ خالق الناس مخالقت، مولا نے جب فرمایا کہ لوگوں میں گھل مل جاؤ، جو اشرا چل رہا ہے اور جو مسلسل آ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، یہ باتیں ایسی نہیں تھی کہ بس تم لوگوں میں گھل مل جاؤ۔ میں نے کہا حدیث کا غلط مطلب نہیں ہے کہ ہم جس میں جا کے مل جائیں، نہیں، ملنا ہے تو اپنا اثر چھوڑنا ہے، دوسرے کا اثر نہیں لینا ہے۔ اس لیے کہ 14 چراغ والے اندھیرے میں راستہ دکھاتے ہیں، یہ نہیں کہ خود راستہ بھٹک جائے، پھر 14 چراغ ملنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو یہ تاریخ ہے کہ یہ جناب علی اکبر سے اذان دلوانا، ارے امام حسین نے حجت تمام کر دیا کہ اگر حسین کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اذان کی آواز کو تو لبیک کہہ دو، کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے۔ ارے اذان کی آواز کو تو لبیک کہنا چاہیے تھا، وہ بھی اذان دینے والا کون، شبیہ پیغمبر۔ یہ سب سوئی ہوئی فکر کو حسین جگا رہے ہیں کہ نہ کہہ دینا کہ کوئی حجت تمام نہیں کیا میں نے، سب حجت تمام کر۔ تو لوگوں میں گھل مل جائیں، ایسے کہ زندہ رہیں تو ملنے کی خواہش کریں اور مر جائیں تو لوگ روئیں، ایسا بننا ہو۔ آپ اگر مثال کے طور پہ کروڑ پتی بن گئے ہیں تو کیا ایسا ہے کہ لوگ آپ سے ملنے کی خواہش کریں گے؟ کروڑ پتی ہو جائیں گے تو لوگ ملنے کی خواہش نہیں کریں گے، لیکن سخی اور کریم ہو جائیں گے تو لوگ ملنے کی خواہش ضرور کریں گے۔ تو زندگی میں ایسا بنا ہے۔ اب آپ دیکھیے لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ کہ جب زندہ رہو تو ملنے کی خواہش کریں اور جب مر جاؤ تو روئیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ عزاداری ہے۔ بیابان، جنگل، بے کسی، سناٹا، بھوک، پیاس، لیکن حسین نے یہی چیز پیش کیا ہے کہ دیکھو حسین سے لوگ زندگی میں ملنے کی خواہش کرتے ہیں، لوگ نہیں، فرشتہ بھی زندگی ملنے کی خواہش کرتا ہے کہ جاؤں گا تو باروں مل جائیں گے۔ اور پھر دنیا سے جب رخصت ہوئے حسین تو آج ان پہ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں آپ
کیونکہ حسین نے اپنے کردار کو پوری طریقے سے خدا کو سونپ دیا ہے. آپ نہیں رہیں گے، حسین کی عزاداری رہے گی. اس لیے کہ حسین نے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں وقف کرا. جو ہے خدایا تو ہے، تو اب خدا آپ سے کہلوا کے رہے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کا ضمیر مردہ ہو جائے اور حسین کو لینے کے لیے تیاری نہ ہو، پھر آپ دوش نہیں دے سکتے. تو لوگوں میں ایسے گھل مل جانا ہے کہ جب زندہ رہیں تو ملنے کی خواہش کریں. آپ نبی کی زندگی سے اٹھا کے دیکھیں. 2000 سال کی عمر نوح کی ہے، 1400 سال تبلیغ کیا اس نے، موسیٰ کی 600 سال بنا کی. لیکن پیغمبر کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر ہے. 63 سال کی عمر میں وہ کمال کر دیا کہ جو اور نبی نہیں کر پائے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ 2000 سال زیادہ عمر ہوتا ہے یا 63 سال؟ کوئی بھی کہے گا تو 2000 سال، 63 سال کیا ہے؟ لیکن 63 سال میں پیغمبر کے اوپر اتنے لوگ ایمان لے آئے کہ جتنا اور نبی نہیں ہوئے. کوئی 72 کی تعداد ہے، کوئی 17 کی ہے. ایسا کیا کیا؟ کیا محنت نہیں کیا؟ ارے ناہا ینو نوح، روتے روتے نوح نام پڑ گیا، اتنا گریا کیا ہے. تو آخر کیا بات تھی؟ بات وہی ہے، خالق الناس مخالطتاً، لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ کہ جب زندہ رہو تو لوگ ملنے کی خواہش کریں، اور جب چلے جاؤ تو تم پہ روئیں. 63 سال کی زندگی میں ایسا کیا کہ جناب نوح کے دور میں لوگ اتنا مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے جو پیغمبر کے دور میں لیا. پیغمبر کے دور میں ہر وہ شخص ایمان لے آیا سوائے اس کے جس کا دل مردہ ہو چکا. پیغمبر نے 63 میں سے کیا کیا؟ دیکھیے آدم آئے اور ہر نبی کو ایک ہی ذمہ داری ملی ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ جاؤ خدا کی طرف لے کے آؤ اور شیطان سے دور کرو. تو آدم آئے، اپنا فرض نبھایا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہ جو فرض تھا کلمہ پڑھوانا. موسیٰ آئے، کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. ابراہیم آئے، کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. عیسیٰ آئے، کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. پیغمبر نے ایسا کیا کیا؟ کلمہ تو پیغمبر نے بھی پڑھایا، انہیں کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن ایسا کیا کر دیا کہ جو 2000 سال میں جناب نوح نہیں کر پائے، آپ 63 سال میں کر گئے، اس پہ 40 سال تو مخفی. کچھ تو ایسا کیا ہے نا. کیا یہ ہے کہ آدم آئے، اپنا کلمہ اور خدا کا کلمہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ. موسیٰ آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. پیغمبر نے آتے ہی کلمہ نہیں پڑھوایا، پہلے 40 سال تک اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا. 40 سال تک اس بدتمیز، بے شعور، مکار لوگوں کے درمیان رہ کے انسان اور جانور کا فرق بتایا کہ تم اپنے بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہو، تم جسے چاہتے ہو اٹھا لیتے ہو. ایسے ماحول میں رہ کے جاہلوں کو علم کا مطلب بتایا، شعور سکھایا، آگاہی سکھائی. اور جب مردہ ضمیروں کو زندہ کر دیا تو ان سے یہ پوچھا کہ اگر میں کہوں گا کہ پہاڑ کے جیسے لشکر آ تو مان لو گے؟ کہا مان لیں گے. کہا جبکہ نہیں آ سکتا ہے، کہا پھر بھی مان لیں گے. کہا کیوں؟ کہا 40 سال تک دیکھا ہے، تو جھوٹ نہیں بولتا، تو غلط کام نہیں کرتا، تو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. تو جب یہ تمام باتیں ہو گئی، کیا ہوا؟ لوگوں میں ایسے گھلے ملے کہ جو کوڑا پھینکتا تھا اس کی عادت کے لیے گئے، جو کانٹا بچھا رہا تھا اس کے احوال کرسی کی. اب لوگوں کے درد کو پہلے اپنا درد بنایا، پھر وہ جا کے ہمدرد بنے. اور اب جب کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مدت سے کوئی خواب سنہرا نہیں دیکھا، عرصہ ہوا محبوب کا جلوہ نہیں دیکھا. تو اغیار بھی کہنے لگے صادق ہے محمد، جب دامن کردار پہ دھبا نہیں دیکھا. ایک درود پڑھ دے. پہلے بنایا ہے اور پھر یہی کردار بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ پہلے اپنے کردار سے ثابت کرو کہ عزادار کون ہے.
پھر وہ پوچھے گا کہ عزادار بنتے کیسے ہیں. آپ کی عزاداری ایک ہدایت کا چراغ بننی چاہیے کہ مولا آپ کے بعد ہم عزاداری کر کے اسے حلمین کی صدا بنا رہے ہیں، جس کا ضمیر زندہ ہوگا لبیک کہہ دے گا. یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، نوٹ فیسٹیول. یہ مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کا نام ہے. بچے مائیں میں کہتی بیٹا کالا کپڑا پہنو جاؤ، تو بچے پلٹ کے سوال کرنے لگے. آج میں نے کہا کہ اماں کالا کپڑا پہن کے کیوں جا رہے ہیں؟ پھر ماں کا کام ہے بتائے اسے کہ بیٹا ہمارے یہاں کوئی تہوار کے لیے مخصوص کپڑا نہیں ہے، یہ کوئی فیسٹیول کا کپڑا مخصوص نہیں ہے. بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ تحریک ہے، یہ لباس تو کالا ہے، دل اس میں اجالا ہے، ضمیر زندہ ہے حسین کو لبیک کہنے کے لیے. ورنہ لوگ اشکال کرتے پتہ نہیں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ تو بنی امیہ کا لباس تھا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بعد شہادت حسین چھٹے امام کی حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سامنے والے نے اعتراض کیا کہ مولا یکرہ لباس الاسود کا نام کالا کپڑا پہننا مکروہ ہے الا ثلاثہ سوائے تین کے. کہا کیا؟ کہا امامہ ابا قبا. پھر سامنے نے سوال کر لیا تو ماہ اعضاء میں کیوں پہنتے ہیں؟ کہا کچھ چیزیں مخصوص ابا عبداللہ ہے. دنیا کی تمام مٹی کو کھانا حرام ہے، لیکن ہمارے جد کے قبر کی اتو سے کھانا ثواب نہیں، سب سے بڑی دوا بھی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی کھاؤ گے نا تو اگر مردہ ضمیر ہے تو زندہ ہونے لگے گا. اس کے اندر ایک فکر ہے نا، کھا کے صرف مٹی نہیں کھانا ہے، کھاتے ہوئے سوچنا ہے کہ خاک شفا ہے. اس خاک میں حسین کا خون ملا ہے جس کو اللہ نے اپنا خون کہہ دیا. افکار کھلنے لگے، یہی کام ہے. صبح سے شام جب عزاداری کریں تو کہے بھائی کیا بات ہے؟ کہا مخصوص ابا عبداللہ ہے، وقت نہیں تھی چھٹی لے کے آیا ہوں مولا کے لیے. جب میرا مولا اپنے لیے سب کچھ چھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ میں نکلا ہوں لستاہ جد امتی، جب میرا مولا وطن چھوڑ سکتا ہے، گھر چھوڑ سکتا ہے، آرام چھوڑ سکتا ہے، تو ہم 10 دن مولا کے لیے نہیں چھوڑ سکتے کیا؟ ہم بڑے ٹائم نکل گیا، چھٹی نکل گئی. نہیں، جب آپ ایسا پیش کریں گے نا تو جو اس سے دور ہے وہ قریب آنے لگے گا. ایک کردار پیش کیا کہ خالق الناس مخالطۃ نشتم فحنوا الیکم ان متم فبکوا الیکم. لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ کہ لوگ جب تم زندہ رہو تو لوگ ملنے کی خواہش کریں، اور جب مر جاؤ تو روئیں. اس حدیث سے ایک اور بات نکل کے آتی ہے، لوگوں میں جب گھل مل جائیں گے اور محرم میں ایام اعضاء میں اس کے پاس نہیں جائیں گے تو وہ سوال کرے گا ارے ہمیشہ آتے ہو، آج کل نہیں آ رہے ہو؟ کہا ابھی تک تجھ سے مل رہا تھا، اب اس سے جو اس نے ملنا سکھایا ہے، جس نے سکھایا ہے کہ شعور کیا ہے، انسانیت کیا ہے، ورنہ چلتے پھرتے ہوتے انسان نہیں ہوتے. تھے نا قتل کرنے والے، سوچیے کیا ہو گیا؟ آنکھ تھی کیا دیکھ نہیں رہے تھے؟ کان تھے کیا سن نہیں رہے تھے؟ ارے عقل تھی کیا سوچ نہیں رہے تھے؟ نہیں، سب کچھ تھا. ان کی مثال بل ہم ازل، یہ حیوان سے بھی بدتر ہیں. کم سے کم ذوالجلال حسین کو بچانے کی کوشش تو کر رہا تھا، جانور ہو کے بتا رہا تھا کہ حسین کی آواز پہ الفاظ سے لبیک نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اعضاء و جوارح سے تو لبیک کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر ضمیر مردہ ہو جائے گا تو انسان حیوان سے بھی بدتر. تو حسین سے دور ہونے والے یہ سوچ لے کہ حسین کا کچھ نہیں جائے گا، اس لیے کہ حسین نے تو کہہ دیا تھا جس کے ساتھ خدا ہے اس کے ساتھ کیا نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں جائے گا. آپ دیکھیے حسین کے ساتھ رہ کے انسان ہونے کی دلیل دیتے ہیں یا دور ہو کے حیوان ہونے کی دلیل دیتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. شعور و آگاہی آپ کے پاس ہے، آپ کو پیغمبر کو جواب دینا ہے. تو لوگوں میں ایسے گھل مل جانا ہے کہ آپ کا نہ اثر ان پہ چھوڑنا ہے. ایسے کہ جب زندہ رہیں تو ملنے کی خواہش کریں. آپ راجہ ہیں، میں شہر کا نواب ہوں،
امیر ہوں، کون ملنے آئے گا آپ سے؟ لیکن غریب ہے، کہتا بھائی مجلس میں کوئی ضرورت ہو بتا دینا، پیسے سے نہیں کر سکتا ہوں، بدن سے تو کر سکتا ہوں۔ لوگ اس کو یاد کریں گے، سر وقت کہیں گے یہ یہاں پہ بیٹھ جاتا تھا، پھر فرشہ سے بچھانے مدد کرتا تھا۔ آپ اپنے کردار اور عمل سے نا پیسہ خرچہ کر کے دیکھ لیجئے، جب تک کھائے گا گن گائے گا، کردار پیش کر دیجئے مر جائے گا پھر بھی گن گائے گا۔ یہ کردار کا اثر ہے، کردار۔ اور نہ بتائیے نا جناب ابو ذر کو تو تھیلی لے لینی چاہیے تھی 2000 درہم کی، کہا یہ 2000 میں مجھے خریدنا آیا ہے، تو جانتا بھی ہے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں، پوری کائنات اس کے صدقے میں بنی۔ تو خالق الناس مخالطۃ ان عشتم فحنوا الیکم، کہ لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ کہ اپنا اثر ایسا چھوڑ دو کہ لوگ زندگی میں ملنے کی خواہش کریں، نہیں آؤ تو پوچھیں کہاں رہ گئے، اس دفعہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کہاں گئے۔ قریش کی دشمنی پیغمبر کے لیے بڑھ گئی بہت زیادہ۔ کسی نے پوچھا قبیلہ قریش سے کہ یہ بتاؤ سب سے بڑا تمہارا دشمن کون ہے؟ کہا عبداللہ کا پسر محمد سب سے بڑا میرا دشمن ہے۔ پھر پوچھا کسی نے یہ بتاؤ اگر اپنی امانت کسی کے پاس رکھنی ہوگی تو کس کے پاس رکھو گے؟ کہا عبداللہ کے پسر محمد کے پاس۔ ابھی تو کہا تم نے کہ سب سے بڑا دشمن ہے، کہا دشمن ہونا اور بات ہے، مدینے میں اس سے بڑا کوئی امین نہیں ہے، یہ بنا دیکھے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، پہلے 40 سال تک دیکھ کے آزمایا ہوگا، یہ امین ہے خائن نہیں ہے۔ تو اپنے کردار کو ایسا پیش کرنے کی کہہ رہا ہے، قبول کر رہا ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن اب جب پیغمبر پہ اتنا یقین اتنا بھروسہ ہو گیا تھا تو پیغمبر پہ لازم ہو گیا کہ اپنے بعد کوئی ایسا ہاتھ تلاش کریں کہ اس پہ بھی ویسے ہی بھروسہ کیا جائے۔ بس علی سے کہا میں ہجرت کر رہا ہوں، تمام امانتیں تمہیں سونپ رہا ہوں، کیونکہ قریش نے کہا ہے کہ دشمن ہونا اور بات ہے، دشمن ہونا اور بات ہے، لیکن اس سے بڑا کوئی امین نہیں ہے، اس یقین کو باقی رکھنا ہے۔ سوال بھی پوچھ لیا کہ علی امانت کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ امانت کے طور پہ اگر علی کو جس تلوار سے مارا جائے گا اسے رکھا جائے تو ویسے ہی لوٹاؤں گا۔ اب ایسے انسان کا کلمہ قصیدہ پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ اس کا قصیدہ پڑھ کے آپ خود کو زندہ ہونے کی دلیل دیں گے۔ اس کا کیا جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا۔ آپ کتنی طور پہ آمادہ ہو، میں اگلے سال موت بڑھا کہ کسی کو بھی آ جائے، وہ کہے مولا میں 6 تاریخ کو جب نکلا صبح سے شام تک تو میری فکر یہی تھی کہ جہاں تک ہو سکے گا میں مجلس کروں گا، میں نکلا ہوں للحسین علیہ السلام، کون کیا مجھے نہیں پتا، کون ہے کیا ہے فلاں ہے، کیا بٹے گا کیا نہیں بٹے گا، میں آپ کے لیے گیا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ حسین کے لیے نکلے اور حسین آپ کے لیے نہ بٹے۔ ارے حر نے تو کہا تھا خیمہ نہیں لگانے دوں گا، لیکن جب آیا ہے تو حسین نے استقبال کے لیے عباس کو بھیج دیا۔ ارے گنہگار کے لیے استقبال کے لیے بھیجا تو عزادار کے لیے کیوں نہیں بھیجیں گے؟ ایک درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ امانہ کتنا ہو؟ جناب موسیٰ سے خدا نے کہا موسیٰ فلاں بیابان میں جائیے، ایک شخص آپ کب سے تلاش کر رہا ہے، آپ کی جستجو میں ڈھونڈ رہا ہے آپ کو۔ موسیٰ پہنچے، اس شخص کو دیکھا، کہا انا موسیٰ، کہا کون موسیٰ؟ کہا موسیٰ کلیم اللہ۔ کہا اچھا موسیٰ کلیم اللہ ہے، میں تو آپ ہی کے انتظار میں تھا۔ کہا کب سے؟ کہا 35 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 35 سال سے۔ لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ کہ جب زندہ رہو تو ملنے کی خواہش کریں۔ موسیٰ سب سے ضدی اور بدتمیز قوم بنی اسرائیل کی۔ پانی برسا کیوں برسا؟
نہیں برستا چاہیے تھا. اب پھر کیا کرے گا؟ میرے ہاتھ میں کنٹرول دے دی، برباد کر دیا. موت کیوں آتی ہے؟ منو سلوا کیوں مل رہا ہے؟ پوری بحث اس پر سنتے رہتے ہو. ایسی ضدی قوم، لیکن اس میں بھی رہ کے قوم کو چھوڑ کے بھاگے نہیں ہیں. ہدایت کیا ہے. بہت ایسی بات نہیں کہ تکلیف نہیں سہا، اتنی تکلیف سہا ہے مت پوچھیے. بلاتے تھے دعوت میں غائب. جائیے موسیٰ. ایک بیابان میں گئے، کہا کہ موسیٰ ان کا کلیم اللہ تھا. آپ کے پاس کیوں؟ 35 سال سے توبہ کر رہا ہوں. ارے توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں یہ آپ ہی تو بتائیے گا. کوئی دور پہ آپ ہی جا کے بات کرتے ہیں تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے توبہ قبول ہوا ہے کہ نہیں. کہا کہ یہ اچھا. پھر دیکھا کیا کہ ایک پرندہ ہے طائر ہے، وہ ایک انار لے کے آیا اور اس انار کو اس نے اپنے چونچ سے شگاف کیا، کھولا اور اس کی طرف بڑھا دیا. اس نے دیکھا، کہا یہ کب سے تمہیں رزق دے رہا ہے؟ کہا جب سے میں اس بیابان میں توبہ کرنے آیا. کہا کہ اچھا. گئے واپس لوٹ کے، کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی. تو پلٹ کے یہ کیا کہتا ہے؟ جیسا لوگ کہتے ہیں نا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، کیا ملتا ہے؟ ارے شعور جینے کا دے دیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ حسین سے لینے کے لیے تیار رہیے لیکن اپنے ضمیر کو آمادہ بھی کیجیے. وہاں دینے کے لیے کمی نہیں ہے، آپ میں لینے میں کمی ہے. ورنہ کیا تعداد 72 مخصوص کر دیا تھا حسین نے. وہ تو لینے والوں کا کمال تھا کہ لے لیا. حسین نے حل مل کی صدا مطلق دی ہے، مطلق ہے کوئی سب کے لیے. اس کہا کہ آپ موسیٰ، میں کب سے بنی اسرائیل میں تھا، سنتا تھا، ہر نبی سے سنا کہ اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے. کہاں تو اللہ تو محبت کرتا ہے. کہا تو اللہ محبت کرتا ہے تو 35 سال سے توبہ کر رہے ہیں، قبول نہیں کیا ابھی تک. موسیٰ گئے آئے، کہا کہ خدا نے کہا یہ بتاؤ تم جب سے بیابان میں آئے ہو ایک دن بھی ایسا گزرا ہے کہ تمہیں رزق نہیں پہنچا؟ کہا نہیں، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا. کہا سوچ اس سے بڑی محبت کی بات کیا ہوگی. میں نے ایک دن بھی تجھے بھوکا نہیں رکھا. کہا موسیٰ اس سے کہیے کہ میں نے اس کے لیے جب سے توبہ کرنے آیا ایک فرشتے کو مامور کیا. یہ فرشتہ جو پرندہ بن کے آ رہا ہے اس کے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہے. روایت کو روک رہا ہوں. روایت صرف سنا نہیں کیجیے، سوچا بھی کیجیے. کہانی نہیں ہے یہ، اس لیے اس پہ غور بھی کیا کریں. کیا کہا؟ جب سے توبہ کرنے آیا ہے تب سے ایک فرشتے کو مامور کیا ہے تاکہ اسے رزق پہنچائے. جب سے توبہ کرنے آیا ہے تب سے ایک فرشتے کو مامور کیا ہے تاکہ اسے رزق پہنچائے. اب لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتے آ کے چکی چلاتے تھے، فرشتے آ کے جھولا جھلاتے تھے، فرشتے آ کے گھر کا کام کرتے تھے. ارے جب توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ فرشتہ بھیج سکتا ہے تو جس کے صدقے میں توبہ قبول ہوتی ہو اس کے لیے فرشتہ کیوں نہیں بھیج سکتا؟ کیا مجلس کر کے آپ بہت تھک گئے ہیں لیکن ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ ہیں ہی نہیں. غور کیا کریں. یہ جواب ہے کہ جب توبہ کرنے والے کے لیے فرشتہ معمول کیا جا سکتا ہے تو جس کے صدقے میں دعا قبول ہو رہی ہے اس کا جھولا اگر فرشتہ جھلائے، چکی اگر چلائے تو اعتراض کیسا ہے؟ ارے یہ بنے ہیں ایسے ہی. آدم کی توبہ قبول ہوئی نا. تو یہ آپ یاد رکھیے. کہا کہ کوئی دقت ہوا آج تک رزق کا انتظام نہیں ہوا کریں، توبہ کیوں نہیں قبول؟ کہا موسیٰ اس سے پوچھو کیا وقت میں تاخیر ہوئی کبھی؟ کہا نہیں، وقت میں بھی تاخیر نہیں ہوئی. کہا کبھی رزق جو بھیجا اس میں کوئی کمی تھی؟ کہا کوئی کمی نہیں تھی. کچھ دیر کے لیے موبائل بند کر دیں، درود پڑھتے ہیں محمد. کہا موسیٰ یہ اعتراض کر رہا ہے تو کیا پیار نہیں کرتا ہوں؟ کیا کبھی رزق آنے میں کمی ہوئی؟ رزق میں لذت نہیں تھا ایسا ہوا؟ کا نہیں. وقت میں تاخیر ہوگا نہیں.
کہا توبہ تو اس کی قبول نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس سے پوچھو کہ 35 سال سے پرندہ آ رہا تھا, کبھی اس نے پرندے سے پوچھا کہ تو نے بھی کھایا ہے؟ اے موسیٰ, اس سے کسی کا درد نہیں ہے, یہ توبہ کر رہا ہے. اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ جو پرندہ غذا لے کے آیا ہے کچھ دانہ اسے بھی دے دیں. اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا, اپنے بارے میں خالی سوچتا ہے. کہا کہ میں شرمندہ ہوں. کہا ٹھیک ہے, جاتے ہیں, کچھ دور پہ دیکھتے خدا کیا پیغام ہے. آئے, خدا نے کہا کہ موسیٰ اس سے کہہ دو کہ توبہ تو قبول نہیں کروں گا, ایک چیز کوئی مانگ لے میں دے دوں گا, کوئی بھی ایک چیز مانگ لے. موسیٰ گئے اور کہا کہ اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تم کوئی بھی ایک چیز مانگ سکتے ہو. اب دیکھیے سنبھلنا کیسے, آپ حور کو راہ ہدایت ملا, پکڑ لیا اسے. سنبھلنا ہے, دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنی. اب یہ بتائیے, یہ تو مانگ سکتا تھا کہ جنت میں میرا مقام ہو جائے, بھائی اللہ نے وعدہ کیا تھا نا مجھے بادشاہ بنا دے, شہنشاہ بنا دے, اتنی دولت اتنی. اس نے کہا کہ موسیٰ اللہ نے کہا ہے کہ میں کوئی بھی چیز مانگ سکتا ہوں. کہا موسیٰ اللہ سے کہیے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے, میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ جہنم میں صرف تنہا میں جلوں, میرے علاوہ کوئی نہ جا سکے. موسیٰ نے کہا کہ یہ خواہش ہے تمہاری؟ کہاں واقعی جو پرندہ میرے لیے غذا کا انتظام کر رہا تھا میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا, تو اتنا بڑا میرا وجود کر دے خدا کہ جہنم میں تنہا میں جلوں, کوئی نہ آئے. موسیٰ گئے, کہا کہ واپس آئے, کہا خدا نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے اور تمہیں جنت میں مقام بھی دیا ہے. تو کہا کہ 35 سال سے توبہ کر رہا تھا, توبہ قبول نہیں ہوئی, آج میں نے ایسا کیا کیا کہ توبہ قبول ہو گئی. تو موسیٰ نے کہا خدا نے کہا ہے, میں نے بھی یہی سوال کیا کہ 35 سال سے توبہ کر رہا تھا, قبول نہیں کیا, آج توبہ قبول کر لیا. کہا موسیٰ 35 سال سے اسے ایک پرندے کا خیال نہیں تھا, آج تمام مخلوق کا خیال ہو گیا ہے. ایک درود پڑھ دے. میری آواز آپ لوگوں کو پہنچ نہیں رہی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو پہنچ نہیں رہی. تو گویا لوگوں میں گھلنا ملنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی غلطیوں کو ڈھونڈے. تم فون نہیں کرتے ہو, اچھا آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں تو بیزی رہتا ہوں. تو وہ کیا فری رہتا بیٹھ کے؟ نہیں, کیا یہ دلیل بتائیے؟ پلٹ کے یہ کہے کہ معاف کریے گا میں آپ کو فون نہیں کرتا ہوں, مصروفیات زیادہ رہتی ہے, پلٹ کے وہ بھی کہے گا کوئی بات نہیں بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن یہ باتیں پوری ضرور لگی نہیں. میں نے آپ سے اسی دن کہا ہے کہ مولا اپنی حکومت مانگ نہیں رہے تھے, لیکن لوگوں کو برا کیوں لگ رہا تھا؟ کیونکہ مولا جب بھی کہتے ہیں حق کہیں گے. آپ کو یہ باتیں کڑوی لگی, لیکن یہ سوچنے والی بات ہے. اگر ہم اپنے ایک دوست ہے, 25 سال سے میرا دوست ہے, ایک بیگ دوستی چھوڑ دیا اس نے, بھائی کیوں دوستی چھوڑ دیا تم نے؟ جب دیکھو کہتا ہے ارے کہاں رہتے ہو یار, ارے کہاں رہتے ہو, آتے ہی نہیں ہو, کبھی میرے گھر پہ آتا ہی نہیں. اگر وہ آ رہا ہے تو آپ بھی نہ جائیں. ہوتا نہیں ہے, آپ سلام کیجئے, بار بار لوگ جواب نہیں دیتے, آپ کو متنفر ہو جاتے ہیں. تو گویا زندگی آپ کو ایک بار ملی ہے, اس میں آپ عمل کرنا ہے. اور آپ سوچئے کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا عزاداری کے سلسلے میں, مان لیجیے آپ کو تبرک ملا, آپ نے کہا کہ یہ دو, کہا کیوں؟ کہا حسین کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. اب آپ کے تبرک کا انتظام حسین ضرور کرے گا. کہا آج تو نے سیرت عزاداری اپنا لیا ہے, تو خالت الناس مخالطتا ان اشتم فحنوا علیکم ان متم فبقوا علیکم. لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ کہ جب زندہ رہو تو لوگ ملنے کی خواہش کریں, اور جب مر جاؤ تو لوگ کوئیں. تو اس کے لیے آپ کے تو جھکاؤ ہونا چاہیے. گھمنڈی لوگ سے کوئی ملنا نہیں چاہتا ہے. آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے, کیونکہ غصہ کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ میری عزت نہ لے لے. تو جب صفت پیدا کریں گے اپنے اندر, تو وہ صفت دیکھ رہا ہے اس صفت کا پیکر. اب پھر آپ کو پتا پھر زمانہ سسٹم یوں چلے گا کہ واقعی کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے, کوئی بات ہے
کوئی چیز ہے اس میں، کوئی سکھا رہا ہے ہمیں. اور جب اس طریقے سے زندگی چلے گی، آپ حدیث پہ عمل کریں گے. تو اگر حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو اگر کوئی آپ کا ساتھ نہ بھی دے تو وہ ضرور دے گا جس کے صدقے میں کائنات کریں گے. طے کر لینا آپ کو. اچھا یہ ایک چیز میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ وہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ بڑے آرام سے رہ رہا ہے، وہ تو روزہ نہیں رکھتا، بڑے آرام سے رہ رہا ہے. تو بھائی تو اگر آپ کو ایسے ہی چلنا ہے تو آپ بھی نماز مت پڑھیے، روزہ مت رکھیے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نماز روزہ کرنے کے بعد سب کچھ ملنا چاہیے، تو حسین کو کیا ملا یہ بتائیں. جو تہے خنجر بھی نماز پڑھ رہا تھا اسے کیا ملا؟ جسم کا لباس ملا، لیکن اس کو ایک چیز ملا. وہ کیا؟ خوشنودی خدا، جو آپ چھین نہیں سکتے. آپ طے کر لیجئے کہ میں یاد نہیں کروں گا حسین کو. آپ مردہ تھے، مردہ مر جائیں گے. حسین زندہ تھا، زندہ رہے گا. اس پہ حرف نہیں آئے گا. موسیٰ کے پاس بنی اسرائیل آئی اور کہنے لگی ایک شخص ہے جب بھی بلاتے ہیں آپ کی طرف آتا ہی نہیں ہے. موسیٰ گیا اور کہا کہ تم بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ کہا نہیں سنوں گے. کہا ٹھیک ہے. اب موسیٰ قوم نے اس شخص کو پکڑا اور پہاڑ میں اٹھا کے پھینک دیا. یہ بدتمیز تو بات نہیں سنتے ہو تو ہٹدرمی کرتے ہو. موسیٰ بھی چلے گئے. جیسے کوئی دور پہ پہنچے گا، موسیٰ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اسے عزت و احترام سے دفناؤ. کہا کہ جسے قوم نے پھینک دیا ہے. کہاں؟ سوال نہیں کیا، چون چرا کچھ نہیں. گئے، عزت و احترام سے اس کو دفن کیا، سبود خاک کیا. قوم ناراض ہو گئی. قوم ناراض ہو گئی، لیکن موسیٰ نے ایک بات بتا دیا کہ ہمیشہ دیکھنا ہے کہ خدا کس بات سے خوش ہے، عوام کی خوشی نہیں دیکھنی ہے. اس لیے کہ خدا ابتدا سے لے کے انتہا تک ساتھ رہے گا. سب کیا ہے؟ کل پہ آپ رہیے گا، کل نہیں رہیے گا، ٹھکانا ہے. لیکن ایک بے چینی تھی، اور یہ ہونا صحیح ہے. یعنی کہ کوئی بات ایسی ہو جائے تو سوال کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، عزت کے ساتھ سوال کیجیے. خدایا یہ شخص ہمیشہ بات سنتا نہیں تھا، پھر بھی اتنی محبت، شفقت، رحمت. کہا موسیٰ یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بات سنتا نہیں تھا، لیکن یہ جو میں نے کہا نا کہ عزت و احترام سے دفناؤ، یہ شفقت اور محبت اس کے ساتھ. ارے ایک دن یہ توریت پڑھ رہا تھا جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی. توریت پڑھتے پڑھتے اس میں میرے محمد کا نام آ گیا اور یہ اسے چومنے لگا، آنکھوں سے لگانے لگا. مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی، مجھے یہ اس کی ادا بہت پسند آئی. اس لیے میں نے یہ کام کے لیے کہا. اب پھر سے روایت کو روک کے سوال کروں گا. اب سوچئے کہ اگر کوئی نام محمد کو چوم رہا ہے تو وہ اللہ کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے، اور زندگی بھر جس حسین کو محمد چومے وہ کتنا پیارا ہوگا. کتنا پیارا ہوگا. اور اس پیارے پہ اگر کوئی ماتم کرتا ہے، گریا کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، اس کے غم کو بانٹتا ہے تو وہ بدعت کر رہا ہے، اور جو اس کو رضی اللہ کہتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. یہ افکار کی کمی ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں فکر کام نہیں کر رہا ہے. علم لیا ہے لیکن صاحب علم کو بھول گیا ہے. علم کی تعریف منطق میں حضور و صورت الشیء عند العقل، ایک تصویر کا آپ کے ذہن میں اتر جانا، یہ علم ہے. اس لیے مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کوئی بھی سوال کا جواب دینے میں دیر نہیں کرتے، تو کتنی انگلیاں؟ کہا 5. کہا دیر کا نہیں کرتے؟ کہا انگلیاں ساتھ ہر وقت رہتی، دیکھتا رہتا ہوں. کہا جس طرح انگلیاں تیرے سامنے ہیں، کائنات کی ہر شے علی کے سامنے ہے. حضور و صورت الشیء عند العقل، یہ علم لدنی کا کمال ہے. تو انہیں یاد کر کے آپ نے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. انہیں یاد کر کے یہ نہیں کہ آپ نہیں یاد کریں گے تو کہ یاد نہیں ہوگا. ان کے صدقے میں آپ بنے ہیں،
صدقہ کبھی صاحب صدقہ سے افضل نہیں ہوتا. آپ فخر کریں کہ مولا نے آپ کو چنا ہے. آپ فخر کریں کہ صاحب وقت نے، امام وقت نے آپ کو سلام بھیجا ہے. زندگی پر اس کا جواب نہیں لا پائیں گے سلام کا. سوچے نا بابا، یہ امام وقت ہے، کیا بے ساتھ ہے ہمارے. لیکن کہیں نہ کہیں سلام کیوں بھیجا ہے؟ سلام اس لیے بھیجا ہے کہ جان رہے ہیں کہ راتوں میں اس گھر میں دوبارہ کوئی نہیں آئے گا. آج آیا ہے تو میرے لیے آیا ہے. ارے لوگ اپنے کتنا شرمندگی محسوس کرتے ہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، لیکن بھائی تبرک لینا ہوتا تھا، مجھے نہیں ملا. اب ایک شرمندہ کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ شرمندہ کیوں؟ حسین کے لیے مانگ رہے ہیں نا، حسین کا ہے. ارے اس کے صدقے میں میرا پورا وجود ہے، تو اس کا تبرک لینے سے شرمائیں گے. اور دینے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا مال نہیں دے رہا ہے. مخصوص کر دیا حسین تو حسین کا ہے. کون ہے وہ؟ فلاں صاحب ہے، سائڈ سے ان کو 5 دیجیے گا. اب وہ غریب بیٹھا ہوا تو 1 بھی نہیں دیا. مجلس کس کی ہے؟ حسین کی. محشر میں گربان پکڑا گیا، جب میری تھی تو برابر سے کیوں نہیں دیا؟ وہاں تو سب میرے تھے. جس دن یہ پیغام پہنچنے لگے گا نا، اس دن نہیں آنے والا بھی آنے لگے گا. اس لیے کہے گا کہ دنیا کے بادشاہ کے در پہ جاتے انصاف نہیں ہوتا. حسین ایسا بادشاہ ہے، سب کے ساتھ انصاف. ہم نے زندگی کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہم وہ والا بلب لے کے آئے ہو، کہاں لگا ہوا تھا؟ ارے یہ بلب نیچے لگا ہوا تھا، آزادہ خانے میں لگا دیے. کہاں؟ اب تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے گا. مولا کی جگہ پہ تم نے نیچے کا بلب لگا دیا. جیسے ہم ہیں ویسے ہی حسین کو بنا کے پیش کیا ہے. ہم ہیں نا ذرے بات میں، تم میرا سلام نہیں کیے، تم دیکھے نہیں، ادھر 2 کاپی ہم وہی بنا کے پیش کرتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے بچے پیاس سے جاں-بلب ہو رہے ہیں اس کے لیے پہلے رومال پیش کر دیا. اگر نہیں خیمہ روکتا تو وہیں لگتا، وہیں پانی ہوتا، وہیں سب کچھ ہوتا. آج شب لگ گئی ہے، پانی بند. ذرا سی ابھی دھوپ کی شدت دیکھ رہے ہیں نا، دھوپ کی شدت میں جب پانی نہیں ملتا ہے تو کیسی بے چینی ہوتی ہے. ارے واہ، پانی نہیں مل رہا ہے، عجیب بے کسی ہے، عجیب بے کسی ہے. لیکن آپ سوچئے کہ حسین سے جب بچی نے، سکینہ نے کہا ہے کہ بیٹا بابا مجبور نہیں ہے. یہ کوئی نہ کہہ دے امام وقت مجبور تھا. نیزے کو مارا، پانی نکلنے لگا، کہا خوشنودی خدا نہیں کبھی پیا جائے. اب اتنی ننھی سی بچی کو یہ پتا ہے کہ بابا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اس لیے کہ حجت خدا ہے. تو آپ جب جائیے در حسین پہ آزادار بن کے تو سمجھ جائیے مختار کے پاس مجبور جا رہا ہے. اب ملے گا. آپ اپنے ہی کو سب کچھ سمجھے، سسٹم ہی پورا آ چکا ہے. آخر انشاءاللہ کام کریں گے کہ آج تھکے ہوئے ہیں آپ، لیکن انشاءاللہ آپ تھکے ہوئے لیکن انصاف بتائیے. صبح سے شام میں نے کہا کہ یہ وہ تاریخ ہے جو اکثر مجلسیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ تھک جاتے ہیں. لیکن ایک بات بتائیے مجھے، آپ صبح سے چلے، مان لیجئے 5 بجے بھور سے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 بجے بھور سے آپ چلے. میں نے کہا کہ آج یہاں جو آپ شبی پہ جا رہے ہیں کربلا مجلس، یہ آمادہ ہو رہے ہیں تاکہ اصل کربلا پہ جب جاؤں تو 85 کلومیٹر چل سکوں. لیکن آپ یہ بتائیے صبح سے شام چلیں، آپ نہیں چھوڑ دیجئے، آپ پہلی تاریخ سے چلتا شروع کریں، 10 محرم تک چلیں، پھر کربلا جائیں، 85 کلومیٹر چلیں. اپنی تمام چلن کو، تمام راہ سفر کو بیٹھ کے گریں اور اس کے بعد جوڑیں کہ 28 سفر کو حسین چلے ہیں، 2 محرم کو ہمارے لیے والد کربلا ہوئے ہیں، لِإِصْلَاحِ جَدِّ أُمَّتِي نکلے. اتنا لمبا سفر. ارے آپ 10 دن دے کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ بھوک میں، پیاس میں، تمام چیزوں کے ساتھ. ارے جوان بیٹا بھی دے دیا تو آپ ہی کو یاد کیا. آپ کی قربانی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی فیس بک کا زمانہ ہے، یہ موبائل بھی لگا ہوا ہے تو یہ فیس بک لائیو چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آسٹریلیا میں بھی مجلس دکھ جا رہی ہے، ایران میں بھی، افغانستان میں، فلا جہاں بھی لائیو سسٹم ہے. قرآن کی آیت یہ ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا.
جب میں نے عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب میں نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے. تو یہ موبائل بنانے والا یہ بتائیے علم لدنی کا مالک ہے کہ جاہل ہے؟ جاہل ہے نا. عام انسان ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلا کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن آج یہ لائیو دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا ہے. علم رشد کر کے وہاں تک پہنچا ہے کہ میرے حرکات و سکنات، میرے الفاظ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آسٹریلیا والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایران والے دیکھ رہے ہیں، کینیڈا والے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ وہی دیکھ رہے ہیں، لائیو چل رہا ہے. ایسے ہاتھ کر رہا ہوں، ایسے پیر کر رہا ہوں، ایسے بول رہا ہوں. یہ جاہل آپ کی ہر حرکات و سکنات کو دکھا سکتا ہے. عالم ہو کے سیکھ کے جو جاہل تھا وہ سیکھ کے آپ کی تمام حرکات کو دنیا کو دکھا سکتا ہے. تو جو عالم پیدا ہوا وہ اکبر کو 2 انگلی میں صغرا کیوں نہیں دکھا سکتا؟ سوچتے ہی نہیں ہے نا. جب گفتگو ہوتی ہے تو فون آتا مولانا یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. آپ خود کتنا تیاری کرتے ہیں، کتنا سمجھے ہیں آپ اسے سوال کیجئے کہ یہ جو ہے ان کے لیے قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ اہل ذکر ہیں، یہ علم لدنی لے کے آئے ہیں. اکبر 2 انگلی میں صغرا دکھا، تعجب ہے. جب جاہل پیدا ہونے کو دنیا کو دکھا سکتا ہے. شعور، افکار جاگنا چاہیے. 1 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے اگر افکار جاگا ہے تو صرف حسین ہے، کامیابی کافی. اب پوری دنیا کو آپ سمجھائیں ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ہدایت کا چراغ جلا دیں. ہدایت کا چراغ جلانا آپ کا کام ہے، اس کو باقی رکھنا حسین کا کام ہے. وہ آپ کے بس کی بات ہے. آپ خود نہیں باقی رہے گا تو چراغ کیا باقی رہے گا؟ آپ کا کام ہے ہدایت کا چراغ کی جلانے کی کوشش کرنا. کوشش کیا ہے، ہو گیا. ایک کالا پرچم لگا دیا، کیا وہ ہے؟ ماہ محرم شروع ہو گیا. ہنستے کیوں نہیں ہو؟ ماہ محرم شروع ہو گیا. چوڑیاں کیوں اتار دیا؟ ماہ محرم شروع ہو گیا. بس آپ نے ایک چراغ جلا دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو چوڑیاں اتار دیا، نماز غائب، کالا پردہ لگا دیا، روزہ غائب. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایسا لے کے چلیں کہ وہ کہے کہ ہاں شدت پیاس میں، بھوک میں حسین نے نماز پڑھی تو عزادار پڑھ کے بتا رہا. اب پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چلے جائیں گے لیکن فنا نہیں رہیں گے، بقا کی طرف سفر طے کریں گے. یا استقبال کریں گے یا کلی رہیں گے. ایک زندگی ایک ایسے مراحل. آخری وقت میں بھی حسین نے یہی سب چیز کو بتایا ہے کہ دیکھو جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن حجت کیا ہے، حقائق کیا ہے. لوگ سمجھ گئے چراغ بجھنے کے بعد ویسے ہی رکے رہے سے جل رہا تھا، کیونکہ چراغ تو بجھا تھا، ضمیر زندہ تھا. اور ضمیر جب مردہ ہو جائے گا نا تو مجمع میں چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اے بھائی کہاں اتنا ٹائم دیں گے، 10 بجے جو ہے میچ چلنے والا، آپ کہاں بات کر رہے ہیں. وہ اپنا سسٹم ہی کو نہیں سمجھا ہے. تو یہ محرم یاد رکھیے، 6 تاریخ ہو گئی ہے، پھر آئے گی. آپ اگر رات میں جا کر سوئیں تو 5 منٹ کے لیے سوچیں کہ مولا امام علیہ السلام نے 5 علامت بتائی ہے مومن کی، میرے میں ابھی تک جو ہے اتنا عزاداری ہو گئی، کون سی علامت پیدا ہوئی ہے میرے میں. بس اتنی سی بات سوچیں. وحید خراسانی صاحب کہتے ہیں کہ 50 آیت کم سے کم اپنے امام کو سپرد کر کے سوئیں، ہدیہ کر کے سوئیں. اتنا کر سکتے ہیں. اپنا صدقہ نکال رہے ہیں، امام زمانہ کے سلامتی میں صدقہ نکالے، مولا اتنا کر سکتے تھے. اتنا تو کر سکتے ہو. اور وہ صدقہ نکال کے آپ انہیں محفوظ نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں خدا محفوظ رکھے گا. وہ نکال کے بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں گے. کربلا کی تاریخ میں غم بڑھتا ہی چلا گیا. جوان اگر بیٹا ہو جاتا ہے نا، باپ کی بھی فطرت ہے اور خصوصاً ماں کی. رات میں نہیں آیا، فون پہ گھبرائیے نہیں، باہر میٹنگ میں ہوں، کہا بیٹا بہت رات ہو گئی. اور جب جوان خصوصاً ہو جاتا ہے تو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ ایسے میں کہ جو بیٹا عام ہوتا ہے اور اس میں جس بیٹے کو اتنی منت سے مانا ہو کہ وہ شبیہ پیغمبر ہے، اور وہ آ کے ڈائریکٹ اپنے وقت کہتا بابا مقتل جانا چاہتا. اب بیٹا
کیا مانگ رہے ہو؟ ایک باپ سے مرنے کی رضا. بابا حجت خدا ہے، جو کہیے حاضر. باپ ٹھیک ہے، بابا کی بھی خواہش ہے. بابا بولیے صبح سے دل کر رہا ہے تمہاری اذان سنوں. اذان شروع ہوئی. ادھر اکبر نے کہا اللہ اکبر، ادھر بیویوں میں کمرام برپا. ماں نے اذان سنی، رونے لگی. پھوپھی نے اذان سنی، رونے لگی. بچے نہیں سمجھ پا رہے تھے. اب بھی اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا اکبر مقتل کی طرف جانے کے لیے تیار ہو. اذان ختم ہوئی، خیمہ امام سجاد میں پہنچے، گئے سلام کیا اور بھائی سے کہتے ہیں بھیا آپ بیمار ہیں لیکن کیا کروں، اپنی محبت کی بے کسی میں کہہ رہا ہوں ابو کا عطشانن غریبن مظلومن. یہ بھیا بابا کو غریب اور مظلوم چھوڑ کے جا رہا ہے. پیشانی کا بوسہ لیا علی اکبر نے. لیتے لیتے آنکھ سے آنسو جاری ہوئے. سوچئے کیا گزری ہوگی. ہمارا بھی بھائی اگر مثال کے طور پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھیا خدا حافظ، اب پتا ہے کہ خدا حافظ اب ملے گا نہیں. کہا بھیا خدا حافظ. جیسے جناب زینب کے پاس گئے، کہا بیٹا بالا میں نے ہے لیکن راتوں کو جاگا کرتی تھی میں لیلا، جاؤ ماں سے ملو. خیمے میں گئے، اماں کو سلام کیا. کہا اماں مقتل جانا چاہتا ہوں. کہا میرے لال کوئی بیٹا اگر یہ کہتا ہے کہ اماں آج دیر سے آؤں گا تو ماں طرف جاتی ہے، تو کہہ رہا ہے مرنے جا رہا اور میں کیسے اجازت دے. لیکن معرفت سے لبریز سینہ تھا. کہا آپ ماں ہیں، کوئی سوال نہیں کروں گا، بس حجت تمام کرنا ہے. یہ بتائیے محشر میں اگر دادی نے پوچھ لیا کہ حسین پیارا تھا یا اکبر تو کیا جواب دیں؟ کہا میرے لال تیرے بابا سے پیارا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ حجت خدا ہے. لیجئے. علی اکبر رخصت ہوئے. اب جناب زینب کے پاس آئے. کیا کیفیت ہے جناب زینب؟ چومتی ہیں سینے لگاتی ہیں، چومتی ہیں سینے لگاتی ہیں. کہا میرے لال کون محمد کو قربان کر دیا تھا تاکہ تو بچ جائے. ٹھیک ہے، تصور شرط ہے مسائل میں. کیفیت سوچی جناب زینب کی سینے سے لگاتی ہیں. لیجئے خیمے میں گئے، بیویاں جمع ہو گئی. ہم جو مسلم کہتا ہے میں نے حسین سے خود پوچھا، میں نے دیکھا کہ پردہ اٹھتا ہے پردہ گرتا ہے، پردہ اٹھتا ہے پردہ گرتا ہے. میں نے حسین سے پوچھا مولا اب کون آ رہا ہے، کون خیمے سے نکلنا چاہتا ہے کہ پردہ گر جاتا ہے پردہ اٹھ جاتا ہے. کہا اب شبیہ پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں. ارے پردہ اس لیے گرتا اٹھتا ہے، جب بھی آتے کبھی پھوپھی لپٹ جاتی ہے، کبھی مال پڑ جاتی ہے. ارے آخری بار جب اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو ہر کوئی بڑا کاندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا، لیکن بچی چھوٹی تھی نا، دامن کو پکڑ کے بھیا مقتل نہ جائیے، بھیا مقتل نہ جائیے. ارے صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا. کہا نہیں میری بہن مجھے جانے دے، بابا بڑا غریب ہو گیا ہے. حجت کو تمام کرنا. لیجئے علی اکبر گئے لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ پیچھے آ رہا ہے. کہا بابا رخصت کر دیا نا، رخصت کر دیا، پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تیرے پاس بھی اکبر جیسا بیٹا ہوتا نا تو یہ سوال نہیں کرتا میرے لال، میں سوال نہیں کرتا. لیجئے علی اکبر واپس بھی آئے ہیں. آپ صاحب سنتے رہتے ہیں. علی اکبر واپس آئے ہیں، پیاس کی بات بتائی. حسین نے حجت تمام کر دیا. علی اکبر واپس پھر مقتل میں گئے ہیں. ارے پہلا شہید ہے صاحب مایوسی کہتے پہلا شہید ہے جو گرتے وقت آواز نہیں دیتا. اے بابا آئیے گا مت، جوان کا لاشا ہے. بوڑھا باپ اٹھائے اچھی بات نہیں ہے، لیکن باپ کا دل تھا. گرتے گرتے پہنچے. کہا یا بنیا، این بنیا، میرے لال کہا. کہا بابا یہاں ہوں. اے بابا یہاں
تڑپ تو رہے ہو پر نیزے کی انیل چبھ رہی ہے بابا، نیزے کی انیل چبھ رہی ہے۔ لیجئے یا علی کہہ کے حسین نے نیزے کی انیل نکالی، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، لیکن جنازہ کیسے اٹھائے حسین، کیسے اٹھائے؟ ارے بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دیا، آؤ حسین کی مدد کرو، ارے جوان کا لاشا ہے، ضعیف کا سیال الذین ظلموا منقلبا ينقلب رضا بقضائه وتسلیما لامره ان للہ وانا الیہ راجعون۔ خدایا بحق زہرا و ابیہا و والہا بنی خدایا تجھ سے دعا یہ ہے کہ سوال دور کر لے، خدا تجھ سے دعا یہ ہے کہ جو بھی عزادار جہاں بھی ہیں ان کی جان مال کی حفاظت فرما، خدا تجھ سے دعا یہ ہے کہ مراج کرام کا سایہ مزدوروں پہ قائم رہے، خدا تجھ سے دعا یہ ہے کہ اہل بیت میں راستے بتائیں چلنے کی توفیق عطا کر، خدا تجھ سے دعا یہ ہے کہ شبی کی زیارت نصیب فرمائی ہے، عصر کی زیارت نصیب فرما دے، خدا تجھ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں زمانے کے دور میں تاجر عطا فرما، ہمیں قرآن مصاب میں شمار عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رجا خدا کے لیے میرا اکبر ہے نوجوان ابھی اجل رجا خدا کے لیے میرا اکبر نوجوان ابھی گولی لیلا اجڑ گئی دنیا اور باقی ہے داستان ابھی اجل ایسا لگتا
کڑیل جوان اذان ابھی ازل جا خدا کے لیے میرا اکبر ہے نوجوان ابھی تا سکینہ کا قبر کرنا دیکھو امو میں اب بھی پیاسی ہوں اتنی صدیاں گزر گئی لیکن لائے پانی نہ امو جانے ابھی اجل جا خدا کے لیے میرا اکبر ہے نوجوان ابھی بولی لیلا اجڑ گئی دنیا اور باقی ہے داستان ابھی اجل جا خدا کے لیے میرا اکبر ہے نوجوان ابھی السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سب ملكي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض توس السلام عليك يا مرشد والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان
علمان من فتنة الزمان. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وصلى الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.